ایک شخص کے منہ پر تماچا مارا، وہ فریاد لے کے آیا خلیفہ وقت کے پاس، خلیفہ دوم کے پاس آیا اور کہا علی نے مجھے تماچا مارا ہے اور دوران طواف تماچا مارا، میں طواف واجب کر رہا تھا، مجھے تماچا مارا ہے۔ بلائے گئے علی، علی آئے، کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ بھائی علی کے جلال کو کون سہے، کیوں بلایا؟ تو خلیفہ دوم نے کہا اس لیے بلایا ہے کہ اس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے اسے تماچا مارا۔ کہا کہ میں نے تماچا مارا ہے تو سوچ سمجھ کے مارا، اس لیے کہ خلاف آداب حج یہ حرکت کر رہا تھا، یہ بد نظری کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے تماچا مارا۔ اب خلیفہ دوم کو جلال آ گیا، انہوں نے شخص کو مخاطب ہو کر کہا کہ بدبخت تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔ دلیل آ گئی کہ پیغمبر نے اپنے دور میں علی کو ید اللہ اور عین اللہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ بات واضح ہو گئی، بات سامنے آ گئی۔ تو اب بیت اللہ اللہ کا گھر ہو جائے جبکہ اللہ رہتا نہیں، کسی کو اعتراض نہیں۔ ناقۃ اللہ اللہ کا ناقہ ہو جائے، اونٹنی کہ اللہ کی اونٹنی ہے جبکہ اللہ بیٹھتا نہیں، تو ناقۃ اللہ پہ اعتراض نہیں، بیت اللہ پہ اعتراض نہیں، یہ وجہ اللہ پہ اعتراض کس بات کا؟ یہ لسان اللہ پہ اعتراض کس بات کا؟ یہ ید اللہ پہ اعتراض کس بات کا؟ تو پیغمبر نے اپنے دور میں علی کے فضائل بیان کیے، اعلیٰ فی المکان، علی مکان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، کہ کوئی آج تک کعبے میں پیدا نہ ہو سکا۔ روایتیں گڑھی گئی کہ فلاں فلاں بھی پیدا ہوئے تھے، ساری جھوٹی روایتیں دم توڑ جاتی ہیں، ساری جھوٹی روایتیں دم توڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ علی کے فضائل گڑھے نہیں جاتے، کوئی کمی ہی نہیں ہے علی کے فضائل میں۔ تو علی کے فضائل اپنی جگہ کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے اور کعبے سے بلند کوئی مقام نہیں، کوئی مقام نہیں، کیونکہ اللہ بلند ہے، اس کا گھر بھی بلند ہے۔ بات آ گئی، اب بات رہ گئی اعلیٰ فی المقام، اپنے مقام کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ اپنا جملہ نہیں، بہت بڑے خطیب گزرے علامہ اظہر حسن زیدی، ان کا ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اجازت ہے؟ مقام یعنی مرتبے کے اعتبار سے بھی اتنا اعلیٰ کہ اس سے اعلیٰ کوئی نہ ہو، اس سے اعلیٰ کوئی نہ ہو۔ میں نے بزرگوں سے سنا کہ اس خطیب نے کہا کہ دیکھو درجے میں سب سے اعلیٰ، درجات میں سب سے اعلیٰ، مقام میں سب سے اعلیٰ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا تم تصور کرو، یہ زمین ہے، یہ زمین بلند ہے، یہ زمین بلند ہے، زمین سے بلند آسمان، آسمان سے بلند دوسرا آسمان، دوسرے آسمان سے بلند تیسرا آسمان، تیسرے سے بلند چوتھا آسمان، چوتھے سے بلند پانچواں آسمان، پانچویں سے بلند چھٹا آسمان، چھٹے سے بلند ساتواں آسمان، ساتویں سے بلند سدرۃ المنتہا، اس سے بلند عرش، اس سے بلند کرسی، اس سے بلند لوح، اس سے بلند قلم، اور اس سے بلند عرش اعظم۔ عرش کی بھی کئی اقسام ہے، کہ سب سے بلند عرش اعظم، اور عرش اعظم کے اوپر میرے نبی مصطفیٰ کے تلوے۔ پہلے سے دوسرا بلند، دوسرے سے تیسرا آسمان بلند، تیسرے سے چوتھا آسمان بلند، چوتھے سے پانچواں آسمان بلند، پانچویں سے چھٹا آسمان بلند، چھٹے سے ساتواں آسمان بلند، ساتویں آسمان سے عرش بلند، عرش سے بلند مصطفیٰ کا تلوہ، مصطفیٰ کے تلوے سے مصطفیٰ کا ٹخنا بلند، مصطفیٰ کے ٹخنے سے مصطفیٰ کی پنڈلی بلند، مصطفیٰ کی پنڈلی سے مصطفیٰ کا شکم بلند، مصطفیٰ کے شکم سے مصطفیٰ کا سینہ بلند، مصطفیٰ کے سینے سے مصطفیٰ کا دوش بلند، اور مصطفیٰ کے دوش پر علی بلند۔ مصطفیٰ پر علی بلند۔ یہیں سے کل گفتگو آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ کل 6:45 آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے، اور جس وقت آپ آئیں تو اسی وقت آپ سے گفتگو شروع ہو جائے گی کہ دوش مصطفیٰ پر علی بلند۔ دوش مصطفیٰ کی تو معرفت حاصل کرو، یہ کیا چپلیں لیے پھرتے ہو؟ شعبان کو حسین اس دنیا میں آئے تو آئے تھے نا بھائی، تو 3 شعبان کو نہ معلوم اور کتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے،
مدینے میں 3 شعبان کو اور بھی کہیں نہ کہیں بچے پیدا ہوئے ہوں گے مدینے میں، تو دکھا کہ پیغمبر کسی کے حجرے میں گئے ہوں اور اس بچے کے دہن میں اپنی زبان ڈالی ہو، دکھا۔ تو اب میرے عزیزوں، جب کعبے اور کعبے میں بت شکنی کا وقت آیا تو 10,000 اور بھی ساتھ تھے، اور بھی 10,000 جلیل القدر ہستیاں ساتھ تھیں۔ یہ صرف علی ہی کو منتخب کیوں کیا کہ میرے کاندھے پہ بلند ہو جاؤ؟ یہ صرف علی ہی کو منتخب کیوں کیا کہ میرے کاندھے پہ بلند ہو جاؤ؟ بلند کرتے تو کسی اور کو بھی کر سکتے تھے، لیکن پیغمبر بھی یہ بتانا چاہتے ہیں وہی بلند ہوگا جسے اس دوش کی معرفت ہو۔ نہیں چپ ہو گئے آپ، تھوڑا سا وقت میں آپ کا لیتا ہوں۔ وہی بلند ہو جو اس دوش کی معرفت رکھتا ہو۔ پچھلے سال میں نے ایوان زینب میں ایک جملہ عرض کیا اور وہیں سے اپنا جملہ مستعار لے کے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ علی دوش رسالت پر بلند ہے، بلند ہے، فتح مکہ ہے، وہ شکنی ہے، کعبے میں بت ہیں اندر بھی باہر بھی، کوئی کہتے ہیں اندر نہیں تھے باہر تھے، کوئی کہتے ہیں باہر نہیں اندر بھی تھے، اس سے بحث نہیں ہے، بت ہیں اور کعبے پر ناجائز قبضہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کوئی کسی کے گھر پر یا باغ پر ناجائز قبضہ کر لے تو وہ بتوں کی سیرت پر عمل کرتا۔ چلیے بڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں آپ۔ کعبے پر قبضہ ہوا ہے اور قبضہ چھڑانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کا انتخاب کیا۔ نبی کا انتخاب ہوا، پیغمبر کعبے کے اندر داخل ہوئے، سنا ہوا منظر ہے آپ کا۔ میں صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کوئی آپ کے علم میں اضافہ کرنے کی بات نہیں، سینکڑوں تقریر آپ نے سنی ہے، مجھ سے زیادہ علم آپ رکھتے ہیں۔ کعبہ ہے، کعبے کے اندر رسول گئے، رسول نے اپنا عصا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا، بت توڑے۔ پیغمبر کا ہاتھ جہاں جہاں تک پہنچ رہا تھا بتوں کو ان کی گردن سے پکڑ کے اپنے عصا سے ان کی گردن پکڑتے اور نیچے گراتے، گردن پکڑتے اور نیچے گراتے، سارے چھوٹے موٹے بت گر گئے، 3 بڑے بت رہ گئے، 3 بڑے بت رہ گئے۔ اب انہیں بھی گرانا ہے، انہیں بھی شکستہ کرنا ہے، اور ایسے میں کام پیغمبر ہی کو کرنا۔ وہ شکن تو ہمارا نبی ہے نا، کام پیغمبر کو کرنا۔ اب چونکہ وہ بلندی پر ہیں، بڑے لمبے قد کے 3 تھے، طویل القامت، بلندی پر ہیں، تو اب رسول معجزے سے بھی بلند ہو سکتے تھے۔ کم از کم ان باتوں پر بھی عالم اسلام غور کرے کہ رسول اللہ سے کہتے پروردگار میرا قد بلند کر دے، یا جیسے جناب ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے اور کعبہ بناتے جاتے تھے تو وہ پتھر خود بخود بلند ہوتا جاتا، اور جناب ابراہیم اینٹ پر اینٹ رکھتے جاتے تھے۔ تو کیا نبی کے لیے نہیں ہو سکتا تھا، مصطفیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی معجزے سے نبی کا قد خود بخود بلند ہو جاتا، یا نبی ہوا میں بلند ہو جاتے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی نے کہا کہ اب یہ 3 بڑے بت توڑنا ہے، ان تینوں کو شکستہ کرنا۔ کیا کیا جائے؟ نگاہ نبوت چاروں طرف گھومی اور کہا کہ یا علی، اب یہ ہوگا کہ میں آپ کے کاندھے پہ بلند ہو جاؤں اور آپ مجھے کاندھے پہ بلند کریں اور میں بڑے 3 بتوں کو توڑوں۔ علی جھک کے بیٹھ گئے، جی رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بیٹھ گئے۔ پیغمبر آگے بڑھے، پیغمبر نے علی کے کاندھوں پر قدم رکھے۔ بھائی دیکھیے، تاریخ کے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ علی کھڑے نہ ہو سکے، اور میں یہ کہتا ہوں علی کھڑے نہیں ہوئے۔ کون ہے میرا ساتھ دینے والا؟ کہ علی بلند نہ ہو سکے، علی کھڑے نہ ہو سکے۔ کیوں؟ جیسے ہی پیغمبر نے علی کے کاندھے پہ قدم رکھا، علی بیٹھے رہے، پیغمبر نیچے آ گئے، کہا یا علی، یہ میں نہیں ہوں، یہ رسالت کا وزن ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے یہ وزن نبوت کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ اب تو سمجھو کہ علی کا بیٹھا رہنا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ہائے سلامت رہے، جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا، علی کا بیٹھا رہنا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو اب کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نیچے آ گئے، کہ رسول اللہ اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ علی اب بس ایک ہی طریقہ رہ گیا۔ خوش ہو جائیے نا، کہ اب بس ایک ہی طریقہ رہ گیا،
جی رسول اللہ کون سا طریقہ؟ یا علی اب یہ طریقہ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ میرے کاندھے پہ بلند ہو جائیں، آپ میرے کاندھے پہ بلند ہو جائیں۔ علی چلے، پیغمبر بیٹھ گئے، علی چلے، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ 10,000 نگاہیں علی کے قدموں کی طرف ہیں، 10,000 نگاہیں علی کے قدموں کی طرف ہیں۔ علی آہستہ 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 آ رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو حق بات کہیں گے کہ زبان رکھتے ہیں، وہ شکن کفر شکن عزم جوان رکھتے ہیں، دوش احمد سے بہت مہر نبوت ہے قریب، دیکھنا یہ ہے علی پاؤں کہاں رکھتے ہیں۔ دوش احمد سے بہت مہر نبوت سے قریب، دیکھنا یہ ہے علی پاؤں کہاں رکھتے ہیں۔ سب دیکھ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آگے آ رہے ہیں۔ اور علی کے قدم کہاں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نبوت نے اجازت دی ہے۔ علی دوش رسالت پہ بلند ہو گئے، علی کے قدم دوش رسالت پر آ گئے اور پیغمبر کھڑے ہوئے، علی اور بلند۔ اب بتاؤ، پوچھنے والوں سے پوچھئے، اب بتاؤ اب ہے علی سے زیادہ کوئی بلند؟ آج کی تقریر یہ بات تھی، کیا اب ہے علی سے زیادہ کوئی بلند؟ کیا ہو سکتا ہے علی سے بلند کسی کا قد کہ دوش رسالت پر بلند ہو جائے؟ اس لیے زحمت دی کہ پیغمبر ہر کسی کو اپنا کاندھا نہیں دیتے، اور ہر کسی کے کاندھے پر بھی پیغمبر نہیں جا سکتے۔ علی مہدی بھائی نے جملہ سمجھا ہے، باقی جو بعد میں سمجھ لیں کہ پیغمبر ہر کسی کے کاندھے پر جا بھی نہیں سکتے۔ اب جو سمجھ گیا نا وہ برابر والے کو بتا دے کہ میں نے کیا کہا۔ بعض باتیں بڑی رازداری ہوتی ہے۔ تو اب پیغمبر کے کاندھے پہ وہ بلند ہو کہ جو پیغمبر کے کاندھے کی بلندی کی معرفت رکھتا ہو، اور اب پیغمبر نے دنیا پر یہ ثابت کیا کہ علی اگر میرے دوش پر آئے ہیں تو بالکل صحیح آئے ہیں، نہیں تو ہونے کو تو 10,000 موجود تھے، 10,000